السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما تمام قسم کی حمد و ثنا، تعریف، کبریائی، بڑائی اس اللہ خالق و مالک کے لیے جو ساری کائنات کا اکیلا خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، مشکل کشا ہے، حاجت روا ہے۔ وہ اللہ اولاد عطا کرنے والا، باشیں بسانے والا، بیماروں کو شفا عطا کرنے والا، ساری کائنات کا اکیلا ہی وحدہ لا شریک ہے، اور اس ذات پر کروڑوں درود و سلام لا تعداد بے حد و حساب امام الانبیاء، امام الہدا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر، جنہیں اللہ تبارک و تعالی نے تمام جہانوں کے لیے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا۔ مختصر حمد و ثنا، درود و سلام کے بعد اللہ رب العالمین کی ذات کے بعد سب سے اونچا مقام، مرتبہ، درجہ اگر ہے تو
امام کائنات امام آدم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے۔ پوری دنیا کے مسلمان آپ کی شان، آپ کے مقام، آپ کے بلند مرتبے کو دل و جان سے تسلیم کرتے ہیں۔ آپ کی شان اللہ رب العالمین نے اتنی بلند کی ہے، تاریخ انسانیت میں آقا کی ذات پہ جتنا لٹریچر کتب تحریر کیا گیا اتنا کسی بھی شخص پر نہیں لکھا گیا۔ یہ سلسلہ تحریری سیرت کے متعلق دن بہ دن بڑھتا ہی چلا جا رہا ہے۔ سیرت نگاروں کا یہ قافلہ پوری دنیا کے اندر ہر ملک اور ہر زبان کے اندر موجود ہے۔ سیرت کے حوالے سے جو عزت اللہ نے اردو زبان کو عطا کی ہے تحریری حوالے سے، شاید کہ کسی اور زبان کو ہو عربی کے علاوہ، سب سے زیادہ سیرت کے موضوع پہ اگر کتب تحریر کی گئی ہیں تو وہ اردو زبان کے اندر ہے۔ دنیا کے تمام مذاہب کے اندر کسی نہ کسی شخص کو لوگوں نے بڑا مقام مرتبہ دے رکھا ہے۔ ہر مذہب کے اندر کسی نہ کسی کو انہوں نے اپنا راہب، اپنا بڑا بنا رکھا ہے۔ سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر سیدنا عیسیٰ علیہ السلام تک تمام انبیاء میں سے، اور سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک آنے والا آخری شخص، اس تک اللہ نے جو مقام و مرتبہ آقا پیارے پیغمبر محمد الرسول اللہ کو عطا کیا ہے، اس طرح کا مقام اللہ نے کسی کو عطا نہیں کیا۔ لیکن اس کے باوجود بھی اگر آج ہم عملی میدان کے اندر نظر دوڑا کے دیکھیں تو واقعی ہمارے متعلق ہماری محبتوں کے جو دعوے ہیں وہ صرف اور صرف ایک محدود حد تک ہے۔ حقیقی طور پہ آج عملی میدان کے اندر وہ پیارے پیغمبر کی محبت کے دعوے نظر نہیں آتے۔ ہمارا یہ حق ہے کہ بطور مسلمان کے کلمہ پڑھنے والے ہم اپنی اتباع پیروی اگر کریں تو صرف ایک پیغمبر کی، ایک نبی کی، ایک امام کی، ایک پیر کی، وہ کون؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ محبت اور غیرت کا تقاضا یہی ہے کہ ہم دنیا کی تمام نسبتوں کو چھوڑ کے اپنی نسبت پیارے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جوڑ لیں۔ محدثین، فقہاء، ائمہ کرام یہ تمام کے تمام عزت کے لائق، ادب و احترام کے لائق ہے، اتباع کے لائق
صرف ایک ہی ذات کو محمد رسول اللہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج دنیا میں عجیب معاملہ چل رہا ہے، لوگوں نے دین کے مسئلے میں اپنے اپنے الگ الگ پیشوا امام بنا رکھے ہیں۔ عقیدے کا الگ ہے، فقہ کا الگ ہے، روح کا الگ ہے، فروع کا الگ ہے، دنیاوی زندگی کا الگ ہے، اخروی کا الگ ہے۔ آئیے ہم اپنے نبی کو امام بنائے، عقیدے کا، فقہ کا، روح کا، فروع کا، دنیا کے اندر صبح شام کا، غریبی کا، امیری کا، دنیا کے اندر بھی ایک امام، قیامت کے دن بھی وہی امام، اور جنت کے اندر بھی وہی امام، اسی کو اپنا امام بنا۔ آئیے آج کے خطبے کے اندر آپ کے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے حوالے سے، آپ کی بات اور حدیث کے حوالے سے چند چیزیں ذکر کرنا چاہتا ہوں۔ آج ہم ان چیزوں سے دور کیوں ہو چکے ہیں؟ پیارے پیغمبر کے معاملے میں اپنے اندر غیرت پیدا کریں۔ جو شخص احادیث رسول اور سنت رسول کے ہونے کے باوجود بھی یہ بات کہے یا لکھے کہ یہ سب کچھ ٹھیک ہے مگر میرا مذہب، میرا امام، میری فقہ، میرا پیر نہیں مانتا، میں مجبور ہوں، ایسے شخص کو چاہیے کہ وہ اپنے ایمان کی خیر منائے، اپنے ایمان کی اصلاح کرے۔ جو شخص دنیا کے اندر دین کے معاملے میں، دنیاوی معاملات کے اندر اللہ اور اس کے رسول کی بات کو چھوڑ دیتا ہے، ذرا بتلائیے کیا ایسا شخص چاہتوں اور محبتوں کے لائق ہے؟ کبھی بھی لائق نہیں ہے۔ چند حوالے قرآن حدیث سے اللہ رب العالمین نے اپنے پیارے پیغمبر کے معاملے میں کس طرح فیصلے کیے۔ سورۃ الحجرات اٹھا کے دیکھیے اللہ کا قرآن، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ان تحبط اعمالكم وانتم لا تشعرون۔ اے ایمان والو، اپنی آوازوں کو نبی کے سامنے بلند نہ کرو جس طرح تم آپس میں بیٹھ کے ایک دوسرے سے کرتے ہو۔ یہ نہ ہو کہ کہیں اللہ رب العالمین تمہارے اعمال کو برباد کر دے، ضائع کر دے، اور تمہیں شعور بھی نہ ہو۔ اللہ رب العالمین کا فیصلہ صحابہ کی موجودگی کے اندر اللہ نے اتارا، اور اتنا سخت حکم، صحابہ اس آیت کو سننے کے بعد اتنے پریشان ہوئے کہ پچھلی زندگی کے اندر جو ہم نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ گزاری، بیٹھ کے بلند آواز سے باتیں کیا کرتے تھے، وہ ہمارا کیا بنے گا؟ یہ نہ ہو کہ کہیں ہمارے اعمال برباد نہ ہو جائے۔ اتنا ڈر اور خوف پیدا ہو چکا، حتیٰ کہ بعض صحابہ اتنے ڈر گئے جن کی آواز بلند تھی، اپنے آپ کو گھروں کے اندر قید کر لیا۔ آقا نے پوچھا فلاں نہیں آیا، عرض کی گئی آقا وہ ڈر چکا ہے اس خوف سے کہ میری آواز بلند ہے، پیارے پیغمبر کے سامنے بیٹھ کے اگر میری آواز بلند ہو گئی اللہ میرے اعمال کو ضائع کر دے گا، برباد کر دے گا۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام نے بلایا، بلانے کے بعد پوچھا اصلاح کی، فرمایا اصل یہ بات نہیں ہے،
اصل بات یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کا حکم ہے، نبی کے فیصلے سے، نبی کی حدیث سے، نبی کے آگے قطعا نہیں چلنا، نہ آگے بڑھنا ہے، نہ اپنے آپ کو نبی سے بلند کرنا ہے۔ اللہ، آج دنیا کے اندر لوگ احادیث رسول سے بھر کے دنیا کے لوگوں کو ترجیح دیتے ہیں۔ اللہ کا قرآن اٹھائیے، اللہ اپنے قرآن کے اندر کیا فرماتے ہیں؟ فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ۔ اور لوگ کہتے ہیں فلاں امام جناب میرا منصف ہے، میرا جج ہے، میرا جناب جی آئیڈیل ہے۔ یاد رکھو وہ شخص غلط کر رہا ہے۔ اللہ اپنے قرآن کے اندر فرماتے ہیں لوگوں قسم ہے مجھے اپنے رب ہونے کی، حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ، اور جو نبی تمہارے درمیان فیصلہ کر دے، اللہ اکبر، ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا، اور پھر اس فیصلے سے اگر تم انکار کرو گے، اس کو تم تنگ نظر سے دیکھو گے، فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا، تو یاد رکھو پھر تمہارا ایمان نہیں ہوگا، ایمان ختم ہو جائے گا۔ فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ، ایمان والا نہیں ہو سکتا۔ اس کا حق ہے نبی کے فیصلے کو مانوعاً تسلیم کرے، جو نبی نے کہہ دیا اس کو ماننا پڑے گا۔ یہ اللہ کا قرآن، ہمارے معاملے بڑے عجیب ہیں۔ اللہ اکبر، دنیا کے لوگوں کو ترجیح دی، اللہ اور اس کے رسول کی بات کو ٹھکرا دیا، دور کر دیا۔ آئیے امام بخاری رحمہ اللہ نے اس یاد کے حوالے سے ایک واقعہ نقل کیا ہے، باقاعدہ طور پہ وہ یہ بات لکھتے ہیں اللہ رب العالمین نے یہ آیت اس موقع پہ نازل کی تھی جب دو صحابہ کے درمیان جھگڑا ہوا تھا۔ کس بات پہ؟ ایک پانی کے مسئلے پہ۔ دو صحابہ، ایک طرف سیدنا زبیر رضی اللہ عنہ ہے، دوسری طرف انصاری صحابی ثابت بن قیس ہے۔ سیدنا زبیر رضی اللہ عنہ کا تعلق پیارے پیغمبر علیہ السلام کے ساتھ رشتہ داری کے ساتھ گہرا ہے، پھوپھی کے بیٹے ہیں۔ فیصلہ آیا، ثابت بن قیس لے کے آتے ہیں آقا کے پاس، اللہ کے نبی یہ فیصلہ ہے، میرا اور اس کا باغ بالکل قریب قریب ہے، پانی آتا ہے ایک ندی نالے کے اندر چل کے، لیکن میری کوشش ہوتی ہے کہ میں پہلے لگاؤں، پہلے اس کا، یہ پہلے ہے بعد میں میں ہوں، میں چاہتا ہوں میرا حق ہے، مجھے پانی پہنچنا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ فیصلہ دیا، آپ نے فرمایا ثابت بن قیس کو ذرا صبر کر لیا کر، زبیر پانی لگا لے، کچھ پانی تیرے باغ کو لگ جائے، پھر ذرا جلدی کر کے اپنے بھائی کو پانی روانہ کر دیا کر، چھوڑ دیا کر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ دے دیا۔ ثابت بن قیس انصاری ہیں، انہوں نے اس فیصلے کو ناپسند کیا، اعتراض کرنے لگے، آقا آپ نے جو فیصلہ کیا مجھے تو یوں لگتا ہے کہ آپ نے زبیر کے متعلق اس لیے فیصلہ دیا ہے کہ وہ آپ کے پھوپھی کے جناب جی بھائی ہیں، پھوپھی صاحب بھائی ہیں آپ کے، اس لیے آپ نے فیصلہ دیا ہے، رشتہ داری کے ہوتے ہوئے فیصلہ دیا ہے، مجھے تو یوں لگتا ہے آپ نے رشتہ داری کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ نے فیصلہ دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات سنی، آقا کا چہرہ متغیر ہو گیا، چہرے کی رنگت بدل گئی، فوراً غصے کے اندر آئے، اللہ رب العالمین نے قرآن اتار دیا، اللہ اکبر، فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ اے ثابت بن قیس سن لے، پہلے میں نے فیصلے کے اندر نرمی اختیار کی تھی، اب نرمی نہیں ہے، جا زبیر، اب تیرے حق کے اندر یہ فیصلہ ہے، اپنے باغ کو پانی لگا اس وقت تک نہیں چھوڑنا جب تک تیرے باغ کی
منڈیرے مکمل بھر نہ جائے، اوپر سے پانی نکلنے لگ جائے، اس وقت تک تو نے پانی کو نہیں چھوڑنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کو بندہ نہ مانے، انکار کر دے، میرا دل نہیں مانتا، میرا مذہب میرا عقیدہ نہیں مانتا، میرا امام نہیں مانتا، میری فقہ نہیں مانتی، میرا گھر بار میری برادری نہیں مانتی۔ جاؤ صحابہ کے متعلق اگر صحابہ نے کسی نے بھی پیارے پیغمبر کے فیصلے کو ناپسند کیا، اللہ نے قرآن اتار دیا۔ اللہ اکبر۔ اللہ رب العالمین اپنے قرآن کے اندر کیا فرماتے ہیں؟ سورۃ الاحزاب، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيار۔ لوگوں سن لو، تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا چاہے وہ مرد ہے یا عورت ہے، اگر وہ اللہ اور اس کے رسول کے فیصلے کو مان نہ لے۔ جو فیصلہ ان کے درمیان آ جائے، جب تک وہ اس کو مان نہ لے اس وقت تک وہ مومن نہیں ہو سکتا۔ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا۔ آج جس نے نافرمانی کر لی، اللہ اور اس کے رسول کی بات کو چھوڑ دیا، وہ تحقیق کھلی گمراہی کے اندر جا چکا ہے۔ اللہ دیکھیے مفسرین کیا لکھتے ہیں اس آیت کے حوالے سے۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب حضرت زید کا نکاح اپنی پھوپھی کی بیٹی حضرت زینب کے ساتھ کرنے کا حکم دیا، یہ فیصلہ کیا کہ زید بن حارثہ کا نکاح حضرت زینب کے ساتھ کیا جائے، اور اس بات کو حضرت زینب نے ناپسند کیا اور ان کے بھائیوں نے بھی ناپسند کیا۔ حضرت امیمہ کی یہ بیٹی تھی حضرت زینب، جب ناپسند کیا، ادھر جناب جی یہ بڑے بہترین خاندان کے ساتھ تعلق رکھنے والی اونچا خاندان ہے، ہاشمی اور قریشی ہے، حضرت زینب کا خاندان ہاشمی اور قریشی ہے۔ دوسری طرف دیکھیے زید بن حارثہ ذاتی طور پہ عربی ہے، لیکن ان کے اوپر غلامی کا دھبا تھا۔ بچپن کے اندر ان کو پکڑ کے جناب جی بطور غلام کے بیچ دیا گیا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے ان کو خریدا، حضرت خدیجہ کے پاس حضرت زید رہے، خدمت کرتے رہے، یہاں تک کہ پیارے پیغمبر کے ساتھ حضرت خدیجہ کی شادی ہو گئی۔ شادی ہوئی، حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے حضرت زید کو بطور ہدیۃً جو غلام تھا یہ پیش کر دیا، یہ پہلے میری خدمت کے اندر تھا، یہ اب آپ کی خدمت کیا کرے گا۔ حضرت زید نے خدمت کا حق ادا کر دیا۔ اتنی خدمت کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنی محبت کرنے لگے کہ لوگ زید بن حارثہ کی بجائے کیا کہتے ہیں؟ یہ تو زید بن محمد ہے۔ اللہ اکبر، یہ محمد کا بیٹا زید ہے، حالانکہ منہ بولا بیٹا تھا۔ لوگ یہ کہنے لگے، اللہ رب العالمین نے قرآن اتار دی، نہیں آج کے بعد یہ کام نہیں ہوگا، جو بیٹا جس کا ہے حقیقی باپ کے نام سے پکارا جائے گا، منہ بولے باپ کے نام کے انسان نہیں پکارا جائے گا۔ اللہ نے قرآن اتار دی۔ اللہ رب العالمین نے قرآن اتار دیا۔ یہ فیصلہ آپ کے فیصلے کے متعلق یہ عجیب و غریب اپنے دل کے اندر ایک برا محسوس کرتے ہیں، فرمایا نہیں، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امره۔ ان کو کہہ دو اگر اپنا ایمان چاہتے ہو تو پھر اللہ اور اس کے رسول کے فیصلے کو مان لو، ورنہ ایمان سے خالی ہو جاؤ گے۔ اسی آیت کے متعلق اللہ اکبر باقاعدہ طور پہ امام ابن کثیر نے مسند احمد کے اندر بھی، صحیح مسلم کے اندر بھی ایک واقعہ نقل کیا گیا۔ ذرا غور کیجئے ان واقعات پہ۔
اللہ کے قرآن کی آیت کے حوالے سے آج ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ جو جی چاہتا ہے مان لیتے ہیں، جو جی چاہتا ہے اس کو چھوڑ دیتے ہیں۔ اور اس بات کو کہہ کے میں ابھی سوچ و بچار کروں گا، دیکھوں گا، غور و فکر کروں گا، میرے دل نے مانا تو اس کو مان لوں گا، ورنہ مسند احمد اٹھائیے، حضرت جلبیب کا واقعہ۔ اللہ اکبر! یہ ایک کالے رنگ کا شخص ہے، صحابی رسول ہے، مسافر ہے، چلتا چلاتا مدینہ کے اندر آیا، رہ رہے پیارے پیغمبر کی اللہ اکبر تربیت میں رہ کے تربیت حاصل کی، اللہ کے دین کو سیکھا۔ کچھ وقت گزرنے کے بعد صحابی رسول پیارے پیغمبر سے عرض کرتے، آقا میرا دل چاہتا ہے میں اب شادی کروں، نکاح کروں، میرا دل چاہتا ہے نکاح کرنے کا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اچھا نکاح کرنے کا دل چاہتا ہے؟ جی۔ کوئی رشتہ ہے؟ میرے پاس تو کوئی نہیں، مجھے کون دے گا؟ میں کالے رنگ کا ہوں، مسافر ہوں، مجھے کون دے گا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اچھا اس طرح کر، وہ سامنے گھر ہے، اس گھر کے اندر چلا جا، جا کے دروازہ کھٹکھٹا، گھر کے اندر سے جو بھی نکلے اس کو میرا پیغام دے کہ پیارے پیغمبر نے بھیجا ہے، اپنی بیٹی کا نکاح میرے ساتھ کر دو۔ اللہ! اپنی بیٹی کا نکاح میرے ساتھ کر دو۔ صحابی رسول حضرت جلبیب رضی اللہ عنہ گھبرائے ہوئے نکلتے ہیں کہ شاید کہ مجھے کون دے گا، کیا جواب ملے گا؟ اٹھے، پیارے پیغمبر کا حکم تھا، جا کے دروازہ کھٹکھٹایا، گھر کا سربراہ گھر سے نکلتا ہے، دروازہ کھولتا ہے، پوچھتا ہے کون ہے، کیسے آیا ہے؟ اپنا تعارف کروانے کے بعد کہتا کیا ہے؟ پیارے پیغمبر نے مجھے بھیجا ہے اپنی بیٹی کا نکاح میرے ساتھ کر دو۔ اس شخص نے جواب دیا کہ نہیں، یہ نہیں ہو سکتا، بھی خیر جا، میں اپنی گھر والے سے مشورہ کر لوں۔ گھر کے اندر گیا، اپنی بیوی سے مشورہ کرتا ہے، اس طرح دروازے پہ ایک شخص کھڑا ہے، کالے رنگ کا ہے، پیارے پیغمبر نے بھیجا ہے، ہماری بیٹی کا رشتہ لینے کے لیے آیا ہے، ذرا بدلا، تیری رائے کیا ہے؟ ان واقعات کے اندر سچی بات ہے، بڑی نصیحتیں ہیں۔ آج کہتے ہیں دل نہیں مانتا، کیسے ان کو مانوں؟ احادیث رسول کو ٹھکرا دیا جاتا ہے، پیارے پیغمبر کے فیصلہ جات کو ٹھکرا دیا جاتا ہے، نہیں مانتے۔ اپنی بیوی سے مشورہ جاری ہے، بیوی کہتی ہے نہ دو، اس کے پاس کوئی دنیا داری کا کاروبار کا کوئی سلسلہ نہیں ہے۔ آج ہم کہاں بھاگتے ہیں؟ آج ہم سب سے پہلے اپنی برادری کا بت نہیں چھوڑتے، اپنی برادری نہیں چھوڑتے۔ میں نے رشتہ کرنا تو اپنی برادری کے اندر کرنا ہے، برادری سے ہٹ کے رشتہ کر لیا تو دنیا کے لوگ مجھے تانے دیں گے۔ برادری کے بت کو نہ چھوڑا اور ترجیح دی کس کو؟ دنیا کو، دنیا کے مال کو۔ ہم نے وہ گھر دیکھنا ہے جس گھر کے اندر سب سے زیادہ زمین ہوگی، بڑا کاروبار، فیکٹریوں کا مالک ہوگا، ہم نے اس گھر کو ترجیح دینی ہے۔ بیٹی کا رشتہ جناب دینے کے لیے جاتے ہیں یا کسی کے گھر سے بیٹی کا رشتہ لینے کے لیے جاتے ہیں، عجیب و غریب آج ان کے خواہشات ہوتی ہیں اور باقاعدہ ایک دوسرے سے باتیں کی جاتی ہے، کیا میری بیٹی کو یہ چیزیں دو گے؟ کیا تم ہمارے بیٹے کو جناب جہیز کے اندر گاڑی دو گے؟ پہلے بات تھی موٹر سائیکل تک، اب تو بڑی گاڑیوں تک بات آ چکی ہے، اب جناب جی بڑے سونے تک، بڑے مال و متاع تک بات آ چکی ہے، جس کی وجہ سے آج بیٹیوں والے پریشان ہیں کہ اپنی بیٹیوں کا رشتہ کہاں کریں، کیسے کریں۔ لوگوں کی ڈیمانڈ اتنی ہو چکی ہے کہ آج وہ دنیا کے اندر بندہ پوری نہیں کر سکتا، ان ڈیمانڈوں کو پورا کرتے کرتے اپنی بیٹی کی عمر برباد کر دیتا ہے، اپنے بیٹے کے نکاح کی اصل عمر کو خراب کر دیتا ہے۔ یاد رکھنا محترم بزرگوں بھائیوں، اگر اس کے اندر، اس جرم کے اندر اگر بیٹا یا بیٹی دوسرا راستہ اختیار کر لے گی، اس جرم کے اندر سب سے بڑے مجرم ماں باپ ہے اور کوئی نہیں۔ پیارے پیغمبر اس حدیث کو نہیں دیکھا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟
لوگوں جب بیٹا جوانی کی عمر کو پہنچ جائے، بیٹا جوان ہو جائے، بیٹی جوان ہو جائے، تمہارا حق ہے سب سے پہلے ان کا نکاح کرو۔ ٹھیک ہے کچھ وقت ٹھہر کے کر لینا چاہیے، لمبی عمر بٹھانا بہت بڑا نقصان ہے، دین کا نقصان اور دنیا کا نقصان، ذاتی نقصان۔ پھر بعد میں بندہ پچھتاتا ہے میرے بیٹے کے گھر کے اندر اولاد نہیں ہوئی، بیٹی کے گھر کے اندر اولاد نہیں ہے، سبب کیا تھا؟ اتنی لمبی عمر کر کے اپنی بیٹے اور بیٹی کی شادی کی۔ آج برادریوں کو چھوڑیے، اللہ کی رضا کے لیے رشتے کیجیے، اللہ کے دین کے لیے رشتے کیجیے، نیکی کی بنیاد پہ۔ بچہ اچھا ہے، اخلاق والا ہے، نمازی ہے، گھر کو دیکھ کے بیٹے کی جناب اس کی دینی معاملات کو دیکھ کے رشتہ کر دیجیے، اللہ رب العالمین رزق عطا فرمائے گا، اللہ رزق دینے والا ہے۔ غور کیجیے، میاں بیوی کی بات چل رہی ہے کہ رشتہ دے کے نہ دے کیا کرے؟ بیوی کہتی ہے رہنے دو، پھر مشورہ کریں گے، دیکھیں گے۔ بیٹی نے جناب اپنے ماں باپ کی دونوں کی یہ باتیں سن لی، بیٹی قریب بیٹھی تھی، جب دیکھا کہ ان کا یہ مشورہ طے ہو چکا ہے، انہوں نے اس رشتے سے انکار کر دینا ہے، بیٹی اٹھی باپ کے قریب آتی ہے، آ کے کہتی کیا ہے؟ ابا جی اس رشتے سے انکار نہ کرو، رشتے سے انکار نہ کرو، آنے والے کو نہ دیکھو، اس کو دیکھو جس نے بھیجا ہے۔ اللہ بھیجنے والے کو دیکھو، مدینہ کے سردار نے بھیجا ہے، آقا پیارے پیغمبر نے بھیجا ہے، ان بھیجنے والوں کو دیکھو۔ میں انشاءاللہ اپنے رب سے یقین رکھتی ہوں، بیٹی کہتی ہے کہ میرا اللہ مجھے کبھی ضائع نہیں کرے گا، جاؤ میرا نکاح اس کے ساتھ کر دو، تمہیں منظور ہو نہ ہو مجھے منظور ہے۔ کیسے صحابہ تھے؟ کہتے ہیں نکاح ہو گیا، وہ وقت آیا مورخین نے لکھا اللہ نے ان دونوں کو اتنا مان عطا کیا کہ مدینہ کے لوگ ان پہ فخر کیا کرتے تھے، اللہ نے ان پہ اتنا مان عطا کر دیا۔ دین کی بنیاد پر رشتے کرو گے، اللہ رزق کے دروازے کھول دے گا، اللہ محبتیں بڑھا دے گا، اللہ عزتیں بڑھا دے گا، اللہ مقام و مرتبے بڑھا دے گا۔ اگر دنیا کے لالچ میں کرو گے تو دنیا کے اندر برباد ہو جاؤ گے۔ اللہ دیکھیے آج اللہ اور اس کے رسول کے فیصلوں کو مانیے، احادیث رسول کو مانیے، ٹھکرائیے نہ۔ تکبر غرور کر کے اگر ٹھکرا دو گے، انکار کر دو گے، یاد رکھو پھر اللہ کی پکڑ دنیا کے اندر بھی آ سکتی ہے، دنیا کے اندر بھی آ سکتی ہے، اللہ پکڑنے والا ہے۔ صحیح بخاری کے اندر آتا ہے، اللہ اکبر، سیدنا سلمہ بن اکوع رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میرے باپ اکوع نے مجھے یہ واقعہ بیان کیا، کہتے ہیں ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، ایک شخص پیارے پیغمبر کے سامنے بیٹھ کے کھانا کھا رہا ہے، کھانا کھانے کی کیفیت کیا ہے؟ وہ بائیں ہاتھ سے کھانا کھا رہا ہے۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام نے اس کی تربیت کرتے ہوئے، اصلاح کرتے ہوئے فرمایا کل بیمینک، اے فلاں اگر کھانا کھانا ہے تو اپنے دائیں ہاتھ سے کھا، بائیں ہاتھ سے نہ کھا، دائیں ہاتھ سے کھا، اللہ برکت عطا کر دے گا۔ آگے سے وہ شخص تکبر کرتے ہوئے انکار کر دیتا ہے، انکار کرتا ہے، کہتا ہے نہیں ابھی میں دائیں ہاتھ سے نہیں کھا سکتا، میرے ہاتھ کے اندر استطاعت میں نہیں کھاتا، تکبر کرتا ہے۔ پیارے پیغمبر نے کیا فرمایا؟ سن لے، آج تو نے میری بات کو ٹھکرا دیا ہے اور میرے سامنے میرے فیصلے کو تو نے ناپسند کیا ہے، میری حدیث کا انکار کر دیا ہے، جا پھر جب تک تو زندہ رہے یہ تیرا دائیں ہاتھ کبھی کام نہ کرے۔ صحابہ بیان کرتے ہیں جب تک وہ شخص زندہ رہا ہم نے دیکھا، اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ اس کا زندگی بھر یہ دائیں ہاتھ کام ہی نہیں کر سکا، اللہ نے اس کو مفلوج عطا کر دیا، فالج ہو چکا، بالکل اکڑ چکا ہے۔ کیا ہے؟ پیارے پیغمبر کی حدیث کو ٹھکرا دیتا ہے۔ ہم کون ہوتے ہیں پیارے پیغمبر کی حدیث کا انکار کرنے والے؟
ہمارا حق ہے ہم اللہ اور اس کے رسول کے معاملے کے اندر اپنے آپ کو غیرت مند سمجھیں، دنیا کے لوگوں کی باتوں کو ترجیح نہ دے، احادیث رسول کو ترجیح دے، پیارے پیغمبر کی باتوں کو ترجیح دے، انشاءاللہ اللہ رب العالمین برکتیں عطا کر دے گا۔ صحابہ کی طرف غور کیجئے، صحابہ سچی بات ہے بڑے غیرت مند تھے۔ صحیح بخاری کے اندر آتا ہے سیدنا عبداللہ بن مغفل رضی اللہ عنہ کے بارے میں، یہ ایک دفعہ بیٹھے تھے کسی جگہ، ان کا بھتیجا ان کے قریب ہے، بھتیجا قریب بیٹھے چھوٹی چھوٹی کنکر اٹھاتا ہے دور پھینکتا ہے، کچھ لوگ بیٹھے ہیں، چچا نے منع کیا بیٹا یہ کام نہ کر، تو کنکر اٹھاتا ہے چھوٹے چھوٹے پتھر اٹھا کے پھینکتا ہے، یہ نہ ہو کہ اس پتھر کی وجہ سے کسی کو نقصان نہ ہو جائے۔ باقاعدہ طور پہ سیدنا عبداللہ بن مغفل رضی اللہ عنہ نے پیارے پیغمبر کی حدیث سنائی، اپنے بھتیجے کو حدیث سنائی، بیٹا پیارے پیغمبر نے فرمایا کہ اگر تم کسی جگہ کسی مجمع کے اندر بیٹھے ہو تو اپنی مرضی کے ساتھ چھوٹے چھوٹے پتھر اٹھا کے نہ پھینکو، وہ اس پتھر سے نہ تمہارے دشمن کو نقصان ہوگا نہ کسی کو شکار ہوگا، بلکہ وہ پتھر اگر کسی کے چہرے پہ بج گیا تو یاد رکھو کسی کا دانت بھی ٹوٹ سکتا ہے، کسی کی آنکھ بھی ٹوٹ سکتی ہے۔ یہ پیارے پیغمبر نے منع فرمایا، مجلس کے آداب میں سے یہ ادب ہے کبھی ایسا کام نہ کرنا، تو پھر وہی کام کر رہا ہے۔ اس نے کیا کیا، بھتیجے نے اپنی بات سے باز نہ آیا، کہتا اچھا کوئی بات نہیں، کیا ہوتا ہے، کچھ نہیں ہوتا، حتیٰ کہ دیکھا چچا نے کہ بھتیجا باز نہیں آتا، چچا نے کہہ دیا کہ تو نے پیارے پیغمبر کی حدیث کو ٹھکرا دیا، جا آج کے بعد تیرا میرا کوئی رشتہ نہیں ہے، میں تیرے ساتھ کلام نہیں کرتا جب تک تو اپنے آپ کی یاد رکھ رب کے سامنے توبہ نہیں کرے گا۔ اس غلطی کی توبہ کر کہ پیارے پیغمبر کی حدیث کو میں نے نہیں ٹھکرانا، جہاں آئے گی میں عمل کروں گا، اس وقت تک میں تجھ سے کوئی کلام نہیں کرتا۔ یہ صحابہ تھے، صحابت کی غیرت تھی، صحابہ کی کتنی غیرت ہے پیارے پیغمبر کے احادیث کے معاملے کے اندر۔ آج ہم دنیا کے لوگوں کو دیکھ لیں، آج کہتے ہیں نہیں جو میرا امام کہے گا وہی مانوں گا، میرے امام کی بات، میری فقہ کی بات اور جناب میرے پیر کی بات یہ بلند ہے، پیارے پیغمبر کی بات کو ہم ٹکرا دیتے ہیں۔ ادھر دیکھو دونوں باپ بیٹا ہے، صحیح بخاری سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ، پتہ چلتا ہے کہ باپ عمر بن خطاب نے مسئلہ کیا ہے، کیا مسئلہ کہ آج کے بعد کوئی شخص بھی اپنی عورتوں کو مسجد کے اندر نماز پڑھنے کے لیے نہ بھیجے، کوئی نہیں بھیجے گا، پابندی ہے۔ عمر رضی اللہ عنہ نے پابندی لگا دی، بیٹے عبداللہ کو پتہ چلا، اور یہ مسئلہ آ کے کس نے سنایا، عبداللہ بن عمر کے بیٹے نے آ کے باپ کو بتلایا کہ آج میرے دادا نے یہ مسئلہ کیا ہے۔ جب مسئلہ سنا، حتیٰ کہ عبداللہ بن عمر کا بیٹا کیا کہتا ہے دادے نے مسئلہ کیا ہے، میں بھی آج کے بعد اپنی گھر والی کو مسجد کے اندر نماز کے نہیں بھیجوں گا۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کو حدیث یاد تھی پیارے پیغمبر کی، پیارے پیغمبر کا زمانہ دیکھا، اللہ اکبر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے اندر عورتیں مسجد کے اندر آ کے نماز پڑھا کرتی تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع نہیں کیا، میرے باپ نے منع کر دیا۔ کہتے ہیں محدثین نے لکھا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے یہ مکہ اپنے بیٹے کے سینے پہ مارا کہ میرے باپ کی یہ جرأت جیسی ہوئی، اللہ کے نبی کے مقابلے کے اندر اپنی بات کو لے کے آئے ہیں۔ فوراً گئے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے پاس، جا کے کہتے ہیں ابا جی سنا ہے آپ نے یہ مسئلہ کیا ہے، آپ کون ہیں یہ حق رکھنے والے؟ پیارے پیغمبر کے احادیث کے مسئلے کے اندر پیارے پیغمبر نے فرمایا اگر عورت مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے جاتی ہے اپنے خامند کی اجازت کے ساتھ، اس کو چاہیے کہ وہ چلی جائے، اس کا خامند اس کو اجازت دے دے، لیکن ابا جی آپ منع کرتے ہو، پیارے پیغمبر نے منع نہیں کیا، آپ منع کرتے ہو۔ اللہ اکبر، عمر رضی اللہ عنہ کو جب پتا چلا کہ یہ صحیح حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، فوراً اپنی بات کی طرف رجوع کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ عبداللہ جو تو نے کہا ہے ٹھیک کہا ہے، آج کے بعد میں بھی انشاءاللہ جناب جی کسی عورت کو نہیں روکوں گا مسجد کے اندر نماز پڑھنے کے لیے۔
آج کہتے ہیں مسجد کے اندر عورت کا آنا جائز نہیں ہے۔ اگر عورت مسجد میں نہ آئے اللہ کے دین کو کہاں سے سیکھے گی؟ کیا گھر کے اندر آپ نے، کیا خامد کے اندر اتنی استطاعت، ہمت ہے، اتنا علم ہے کہ خامد اپنی گھر والی کو اللہ کا دین سکھا؟ آج ہم کہتے ہیں میری بیوی بازار میں شاپنگ کرنے کے لیے سب سے پہلے جا سکتی ہے۔ کیا ہم میں سے کسی نے روکا ہے اپنی بیوی کو؟ سوائے چند گھرانے ہیں جو اپنے گھرانے کے اندر یہ پابندی رکھتے ہیں کہ جو مانگنا ہے ہم اپنے گھر والے کو گھر کے اندر آ کے دیں گے، وہی دیں گے جو ہم کہیں گے۔ ورنہ آج سب سے زیادہ عورتیں یہی کہتی ہیں جو ہماری پسند ہے ہم اپنی مرضی سے جا کے بازار سے خرید و فروخت کر کے آئیں گے۔ جاؤ بازاروں کے اندر سب سے زیادہ رش کس چیز کا ہے؟ مردوں کا یا عورتوں کا؟ عورتوں کا۔ شادی بیاہ پہ کیا کبھی ہم نے یہ کہا کہ ہم اکیلے چلے جائیں گے آپ گھر میں بیٹھو؟ آپ کو تو گھر میں بیٹھنے کا حکم ہے۔ دنیا کے ہر معاملے کے اندر عورت کو ہم نے آگے ترجیح دی ہے۔ آج تو یورپ کا یہ قانون بن چکا ہے، پاکستان کے اندر بھی عورتیں اگر نوکریاں کرتی ہیں مرد کے برابر بیٹھ کے کوئی حق نہیں ہے ان کو آگے لے کے آؤ۔ اللہ اور اسلام کیا ہے؟ اسلام کو سیکھنے کے لیے اللہ کے گھر میں نہیں آ سکتی۔ ہاں جہاں منع کیا وہاں رکنا پڑے گا، اور جہاں اجازت دی ہے وہاں عورت کو جانا پڑے گا اپنے خاوند کی اجازت کے ساتھ۔ یہ بھی اسلام کہتا ہے، یہ بھی اسلام کہتا ہے اگر عورت نفلی عبادت اپنی مرضی سے کر رہی ہے، اس کا خاوند اس کو بلاتا ہے، کام ہے، اگر وہ اپنے خاوند کا انکار کر دیتی ہے اللہ کے ہاں یہ مجرم ہے۔ اسلام کیا ہے؟ اسلام سچی بات ہے، بڑی رہنمائی کرتا ہے، کھول کھول کے رہنمائی کرتا ہے۔ صحابہ کی باتیں دیکھیں کہ صحابہ احادیث رسول کے معاملے کے اندر کتنے غیرت مند تھے، احادیث رسول کو سب سے پہلے دیکھا کرتے تھے اور باقی معاملات کو بعد میں دیکھا کرتے تھے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم بھی اپنا اصول یہی اپنائیں، چھوڑیے دنیا داری کے معاملات کو، دنیا داری کے لوگوں کی عزتوں کو۔ عزت الگ ہے، اتباع الگ ہے۔ عزت کرنا ہمارا حق ہے، لیکن اتباع کرنا پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کا حق ہے۔ اللہ خالق و مالک سے دعا ہے اللہ رب العالمین ہم سب کی کمی کوتاہیوں کو معاف فرمائے، اللہ دین اسلام کے مطابق صحیح زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہم سب اپنی رحمت و برکت عطا فرمائے، اللہ حدیث رسول کو سننے کے بعد عمل کی توفیق عطا فرمائے، آگے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔